السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی انٹینس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ وہ سائنس جو قیامت کے قریب آنے کی علامت ہے، وہ سائنس جو آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور ہم دیکھیں گے کہ قرآن اور سنت میں اس کے بارے میں کیا آیا ہے۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم مائنر سائنس کے بارے میں پڑھتے کیوں ہیں، ان کے بینیفٹس کیا ہیں، کیا یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ قیامت کی نشانیوں کے جو مائنر سائنس ہیں، چھوٹے سائنس ہیں جو کہ کچھ پورے ہو چکے ہیں اور کچھ پورے ہو رہے ہیں، وہ کون سے ہیں، آپ کو یہی نہیں معلوم کہ آخرت کی نشانیاں کیا ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آخرت جو ہے وہ ہمارے اتنے قریب ہو اور ہم ابھی بھی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ قیامت تو ابھی بڑی دور ہے، آخرت بڑی دور ہے، لیکن ایسا نہ ہو۔ حالانکہ یہ ساری نشانیاں ہمیں اس لیے دکھائی بھی جا رہی ہیں، ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے اور ہم خود کو نقصان میں ڈال رہے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے کہ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ سب سے جو پہلا سائن ہے قیامت کا، قیامت کے آنے کے، قیامت کے قریب ہونے کا، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے چلے جانا۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں وہ علامتیں ہیں جو قیامت سے پہلے آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی ہیں، اور ان میں سے کئی نشانیاں ظہور پذیر ہو چکی ہیں، جبکہ کچھ ابھی ابھی ہو رہی ہیں یا مستقبل میں ہوں گی۔ ان نشانیوں کا مقصد انسانوں کو تنبیہ کرنا اور انہیں راہ راست کی طرف بلانا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ جو سب سے پہلی نشانی ہمیں پتہ ہے، معلوم بھی ہے کہ قیامت قریب آنے کی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے چلے جانا۔ ہمیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ حدیث نبوی ہے کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کو ساتھ ملا کے یہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت اور درمیان والی انگلی کو ملا کر یہ فرمایا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور قیامت کے درمیان زیادہ وقت نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ختم نبوت کا تصور ہے۔ پھر ایک اور قیامت کی نشانی ہے جس میں حدیث میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت نہ آئے گی جب تک عرب کی سرزمین دوبارہ سرسبز میدانوں اور بہتے دریاؤں میں تبدیل نہ ہو جائے۔ کہ عرب کی وہ خشک و بنجر زمین جو صدیوں سے ریگستان کی صورت میں جانی جاتی ہے، اچانک پھر سے سرسبز، شاداب اور خوشنما ہو جائے گی۔ آپ تصور کریں کہ وہی زمین جس میں کبھی پانی کے چشمے اور دریائے روان تھے، جو آج ریگ کی تپتی ہوئی زمین کے سوا کچھ نہیں، ایک دن اچانک پھولوں، گھاس اور لہلہاتے درختوں سے بھر جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی کہ جب تک یہ حیرت انگیز تبدیلی واقع نہ ہو جائے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ قدرت کا ایک عظیم مظہر ہوگا جو دنیا کے حالات میں ایک بہت بڑا انقلاب لے کر آئے گا۔ تاریخی طور پر بھی عرب کی سرزمین کبھی سرسبز و شاداب تھی، مگر وقت کے ساتھ وہ ریگستان بن گئے۔ جنگیں اور فتنہ و فساد اپنے عروج پر پہنچیں گے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہوگا جسے دیکھ کر ہر ہوش مند انسان سمجھے گا کہ دنیا کا انجام قریب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنواریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی راہ پر چلیں، کیونکہ قیامت کا وقت صرف اللہ ہی جانتا ہے، مگر یہ نشانی ہمیں خبردار کرتی ہے کہ قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ پھر قیامت کی نشانیوں میں ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ فحاشی اور بے حیائی عام ہو جائے گی۔ ایک وقت تھا جب لوگ گناہ سے شرماتے تھے، زنا کو چھپایا جاتا تھا اور حیا کو فخر سمجھا جاتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبردار کر دیا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب فحاشی اور بے حیائی عام ہو جائے گی، زنا کو فخر سے کیا جائے گا، موسیقی اور گانے ہر گھر میں گونجیں گے اور لوگ گناہوں کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیں گے۔ آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں نکاح مشکل اور زنا آسان ہے، جہاں نوجوان سوشل میڈیا پر بے حیائی کو ترقی کا نام دے کر دکھا رہا ہے، جہاں موسیقی کو روح کی غذا کہا جاتا ہے اور جہاں حیادار کو دقیانوسی اور بے حیا کو ماڈرن کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھو کہ فحاشی عام ہو گئی ہے اور لوگ گناہوں پر شرمندہ نہیں بلکہ فخر کرنے لگے ہیں، تو جان لو کہ قیامت قریب ہے۔ اب برائی کو برائی نہیں سمجھا جا رہا بلکہ اس پر تالیاں بجائی جا رہی ہیں۔ ایسے میں ایمان بچانا پہاڑ اٹھانے سے زیادہ مشکل ہو چکا ہے، لیکن یہی وقت ہے کہ ہم اپنی آنکھیں
آنکھیں کھولیں، اپنے دلوں کو جگائیں اور خود کو، اپنے گھروں کو اور اپنی نسلوں کو اس بے حیائی کے سیلاب سے بچائیں، کیونکہ یہ صرف قیامت کی نشانی نہیں بلکہ عذاب کی دہلیز بھی ہے۔ جب کسی قوم میں فحاشی، زنا اور بے حیائی کھلے عام ہونے لگتی ہے اور لوگ نہ صرف ان برائیوں کو اپناتے ہیں بلکہ ان پر فخر بھی کرنے لگتے ہیں، تو پھر اس قوم پہ عذاب ہی آتے ہیں، پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ قوم لوط بے حیائی کی انتہا کو پہنچی تو زمین الٹ دی گئی۔ قوم عاد و ثمود نے اللہ کی حدود کو پامال کیا تو آسمان سے چیخ اور زلزلے نے انہیں ختم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب گناہ اعلان ہونے لگیں اور لوگ انہیں برائی نہیں سمجھیں، پھر زمین میں انہیں دھنسایا جانا، آسمان سے پتھروں کا برسنا اور ایسی وبائیں آنا جن کا علاج ممکن نہیں ہوگا۔ کیا آج ہم نہیں دیکھ رہے کہ دنیا طرح طرح کی بیماریوں، وباؤں، ذہنی پریشانیوں اور بے برکتی کا شکار ہے؟ گھروں میں سکون نہیں ہے، دلوں میں بے چینی ہے اور معاشرے میں امن کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ لوٹ آؤ، واپس پلٹو، توبہ کرو، لیکن افسوس ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ نصیحت بھی اب مذاق لگتی ہے اور دین کی باتیں ہمیں دقیانوسی لگتی ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو موبائل اور انٹرنیٹ کے حوالے کر دیا ہے بغیر یہ سوچے کہ ان کی نظریں کیا دیکھ رہی ہیں، ان کے دلوں میں کون سا زہر بھرا جا رہا ہے۔ اب تو بچے بھی وہ زبان استعمال کر رہے ہیں جو پہلے صرف گناہ گاروں کی محفلوں میں سنی جاتی تھیں۔ ماں باپ اگر نماز کی بات کرتے ہیں تو بچے یہ کہہ کے منع کر دیتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے، لیکن فلم، موسیقی یا ٹک ٹاک پر گھنٹوں ضائع کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں۔ یہ سب معمولی باتیں نہیں بلکہ ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے عمل ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور حیا، شرم، غیرت اور دین کی روشنی کو اپنے گھروں میں واپس لائیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ بے حیائی ترقی نہیں تباہی ہے، کہ زنا محبت نہیں بربادی ہے، کہ دین قید نہیں آزادی ہے، ایسی آزادی جو دل کو بھی سکون دے، روح کو بھی، کیونکہ اگر ہم نے بھی ہوش نہ کیا تو ممکن ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن پر اللہ کا عذاب دنیا میں بھی نازل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ پھر ایک اور قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے علماء کی کمی اور جہالت کا پھیلاؤ۔ زمانے کی گردش کے ساتھ ایک ایسا وقت آئے گا جب علماء دین کی تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ لوگوں کو دین کی صحیح تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ لوگ دینی علوم سے دور ہوتے جائیں گے اور جہالت آہستہ آہستہ معاشرے میں پھیل جائے گی۔ دین کی روشنی مدھم پڑ جائے گی اور لوگ حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھیں گے۔ ایسے حالات میں ہر طرف فتنوں اور گمراہیوں کا راج ہوگا، لوگ آسانی سے دھوکے فریب میں آ جائیں گے۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ قیامت کے قریب دین کی عام حیثیت تو ہوگی، یعنی لوگ نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، لیکن علم بہت کم ہوگا۔ دین کی گہرائی، اس کی روح اور اس کی اصل تعلیمات لوگوں سے چھپ جائیں گی یا وہ انہیں سمجھنے سے قاصر ہوں گے۔ علماء کی کمی کے باعث لوگ غلط فہمیاں اور گمراہیوں میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کو کمزور کرتے جائیں گے۔ اس زمانے میں دین کے نام پر فساد، جھگڑے اور انتشار بڑھیں گے۔ یہ ایک ایسا خوفناک منظر ہوگا جسے دیکھ کر دل دہل جائے گا، کیونکہ اسلام کا پیغام سکون اور ہدایت کا ہے، لیکن جہالت کے اندھیروں میں لوگ خود ہی راہ راست سے بھٹک جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کی تعلیم حاصل کرنے کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں، علماء کی قدر کریں اور اپنی نسلوں کو بھی دین کی تعلیم دیں تاکہ ہم اس فتنے اور جہالت کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ پر قائم رہ سکیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت باقی رہ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے دلوں سے علم کھینچ لے، بلکہ علم علماء کے اٹھا لیے جانے سے ختم ہوگا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو رہنما بنا لیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے یہ۔ قیامت کے قریب علم کم ہو جائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ قیامت کے قریب علم کم ہو جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، زنا عام ہو جائے گا اور قتل و غارت بڑھ جائے گا۔ یہ حدیث علامت قیامت میں سے ایک واضح اشارہ دیتی ہے کہ دینی علم کا فقد اور جہالت کا غلبہ قیامت سے پہلے عام ہو جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ جھوٹ، فریب اور دھوکہ دہی کا عام ہو جانا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب جھوٹ بولنا عام بات بن جائے گی اور سچ بولنے والا شخص کمزور، ناپسندیدہ یا بے وقوف سمجھا جائے گا۔ لوگ سچ کو چھپانے میں فخر محسوس کریں گے اور جھوٹ کو اپنے مفاد کے تحفظ کا ذریعہ بنائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا تھا کہ قیامت کے قریب لوگ اس قدر جھوٹ بولنے لگیں گے کہ جھوٹ ہر دل و دماغ میں سے رات کر جائے گا اور سچ گوئی ایسے نایاب شے بن جائے گی
گی جیسے خزانے کی کوئی کھوئی ہوئی چیز۔ معاشرے میں قول و فعل کا تضاد بڑھتا جائے گا، لوگ زبان سے کچھ کہیں گے لیکن عمل اس کے بالکل برعکس ہوگا، دل کچھ اور ہوگا اور چہرہ کچھ اور دکھائے گا۔ فریب اور دھوکہ دہی اتنا عام ہو جائے گا کہ اعتماد، سچائی اور دیانت جیسے الفاظ صرف کتابوں اور پرانی کہانیوں تک محدود ہو کر رہ جائیں گے۔ کاروبار میں دھوکہ، رشتوں میں جھوٹ، وعدوں میں خیانت، ہر سطح پر مفاد پرستی کا راج ہوگا، حتیٰ کہ لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں، دوستوں اور ساتھیوں کو بھی اپنے فائدے کے لیے دھوکہ دینے سے نہیں ہچکچائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ آج ہم اس زمانے میں داخل ہو چکے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جھوٹے دعوے، جعلی خبریں، جھوٹی زندگیوں کی نمائش ایک عام سی چیز بن چکی ہے۔ لوگ خود کو وہ ظاہر کرتے ہیں جو وہ ہوتے نہیں ہیں اور سچ بولنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کاروبار، سیاست، میڈیا، حالانکہ دین کے نام پر بھی جھوٹ چل رہا ہے۔ وعدے توڑے جا رہے ہیں، رشتے خریدے جا رہے ہیں اور لوگوں کا اعتماد مسلسل ٹوٹ رہا ہے۔ دھوکہ دہی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ لوگ دھوکہ کھا جانے کے بعد شرمندہ ہوتے ہیں، لیکن دھوکہ دینے والا فخر سے مسکراتا ہے۔ یہ صرف اخلاقی زوال نہیں بلکہ روحانی تباہی کی علامت ہے، کیونکہ جس قوم میں سچ ختم ہو جائے وہاں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف، اور جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف۔ فریب کاری، جھوٹے وعدے اور جھوٹی قسموں کا معمول بن جانا بھی قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ہے۔ تصور کریں کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں انسان کی زبان پر اعتبار باقی نہ رہے، وعدے محض باتوں کی حد تک ہوں اور قسمیں سچائی کا ثبوت دینے کی بجائے جھوٹ چھپانے کا ذریعہ بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوگ جھوٹ بولتے وقت اللہ کا نام لینے سے بھی نہیں ڈریں گے، وہ قسم کھا کر دوسروں کو دھوکہ دیں گے، اپنے مفاد کے لیے سچ کو چھپائیں گے اور وعدہ کر کے اسے توڑ دینا معمولی بات سمجھیں گے۔ یہی وہ وقت ہے جسے قیامت کی علامت میں شمار کیا گیا ہے۔ جب وعدہ خلافی اور جھوٹی قسموں سے انسان کا اعتبار ختم ہو جائے گا، یہ وہ دور ہوگا جب لوگ فائدہ اٹھانے کے لیے جھوٹی گواہی دیں گے، کاروبار میں جھوٹ بول کر قسم کھائیں گے کہ اللہ کی قسم میں نے بہت سستے میں بیچا ہے، یا قسم لے لیں یہی اصل قیمت ہے، حالانکہ دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور نیت صرف دوسروں کو دھوکہ دینا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ نہ بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ جو جھوٹ بول کر اپنا مال بیچتا ہے، دوسرا وہ جو اپنے کپڑے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، تیسرا وہ جو احسان جتا کر لوگوں کو تکلیف دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ آج ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں، سیاست سے لے کر کاروبار تک، عام تعلقات سے لے کر دوستیوں تک وعدے وفا نہیں کیے جاتے، زبان پر اعتبار نہیں رہا اور اللہ کا نام لینا بھی دھوکہ دہی کا ہتھیار بن چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وعدہ رہا، لیکن وہ وعدہ چند لمحوں بعد بھول جاتے ہیں۔ جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کا مال کھایا جاتا ہے، تعلقات خراب کیے جاتے ہیں اور عدل و انصاف کا خون کیا جاتا ہے۔ یہ سب صرف اخلاقی کمزوری نہیں بلکہ ایک ایسا المیہ ہے جس سے پورا معاشرہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب وعدوں پر اعتبار نہ رہے، جب قسم کھا کر بھی جھوٹ بولا جائے، تو پھر بھلا کون سا رشتہ، کون سا معاملہ محفوظ رہتا ہے؟ جو اللہ کے نام پر جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اور جو وعدہ پورا نہیں کرتا وہ نفاق کی علامت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ پھر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی ہے کہ لوگ اپنے والدین کی عزت نہیں کریں، والدین کی خدمت اور احترام کم ہو جائے گا، بے ادبی اور بدتمیزی عام ہو جائے گی۔ ایک ایسا وقت آئے گا جب وہ رشتہ جسے سب سے زیادہ محبت، ادب اور وفا کا مستحق ہونا چاہیے، یعنی ماں باپ، اسی رشتے کی قدر معاشرے سے اٹھ جائے گی۔ ایک ایسا وقت آئے گا جب وہ رشتہ جو سب سے زیادہ محبت اور ادب اور وفا کا مستحق ہونا چاہیے، یعنی ماں باپ، اسی رشتے کی قدر معاشرے سے اٹھ جائے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی اور دل دہلا دینے والی علامت یہ ہوگی کہ لوگ اپنے والدین کی عزت نہیں کریں گے۔ وہی ماں جس نے راتوں کو جا کر پرورش کی، وہی باپ جس نے اپنے خون پسینے سے اولاد کی خواہشات پوری کی، جب وہ بوڑھے ہوں گے اور سہارے کے محتاج ہوں گے تو اولاد انہیں بوجھ سمجھنے لگے گی۔ خدمت تو دور کی بات ہے، ان سے اونچی آواز میں بات کرنا، جھڑک دینا یا نظر انداز کر دینا معمول بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب اولاد اپنے دوستوں کو قریب کرے گی اور والدین کو دور، ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی اور لوگ ماں باپ سے ایسے پیش آئیں گے جیسے اجنبی یا نوکر۔ آج ہم اس زمانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اولاد ماں باپ کو اولڈ ایج ہومز میں بھیج رہی ہے، آپ اولڈ ایج ہوم چلے جائیں، اولاد ماں باپ کو خود چھوڑ کے آتی ہے۔
یا انہیں کمرے میں بند کر کر موبائل پر مصروف رہتی ہے، یا صرف اس وقت بات کرتی ہے جب کوئی ضرورت ہو۔ بدتمیزی اور بے ادبی عام ہو گئی ہے اور احترام و محبت صرف زبان تک محدود ہو چکی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو عبادت کے بعد سب سے بڑا عمل قرار دیا، اور یہاں تک فرمایا کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے ہم بدتمیزی کریں؟ یہ محض اخلاقی زوال نہیں بلکہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ والدین کی نافرمانی صرف دنیا میں ذلت نہیں لاتی بلکہ آخرت میں بھی پکڑ کا سبب بنتی ہے۔ یہ نشانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر ہم نے وقت پر ہوش نہ کیا اور والدین کی خدمت، اطاعت اور عزت کو اپنے کردار کا حصہ نہ بنایا تو ہم بھی ان لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے گی جب وہ والدین کی نافرمانی میں مشغول ہوں گے۔